2 مارچ 2019 سڈنی آسٹریلیا۔ ایک شہر جو کبھی سوتا نہیں۔ ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، لیکن انہیں ہزاروں چہروں کے بیچ ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ اس کا نام تھا پریتھی ریڈی۔ پریتھی ریڈی 32 سال کی ایک سکسیسفل ڈینٹسٹ، ایک بیٹی، ایک بہن اور ایک انسان جس کے پاس زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن اس رات اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس ملاقات کے بعد پریتھی دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آئی۔ پولیس کے پاس صرف CCTV ویڈیوز تھیں، کچھ فورینسک ایویڈنس اور بہت سارے سوال، لیکن جب انویسٹیگیشن ختم ہوئی تو سامنے آیا ایک ایسا سچ جس نے پوری آسٹریلیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ ہر کرائم سٹوری کی طرح اس کہانی کی شروعات بھی بالکل عام لگتی ہے۔ پریتھی ریڈی آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں ڈینٹسٹ تھی۔ ان کی پروفیشنل لائف بہت اچھی چل رہی تھی۔ پیرنٹس ان کی تعریف کرتے تھے، کولیگز ان کی رسپیکٹ کرتے تھے اور فیملی کو ان پر فخر تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کا نام آسٹریلیا کی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی کرائم سٹوریز میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن زندگی کب کس موڑ پر لے آئے یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس لیے 2 مارچ 2019 نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دن سڈنی میں ڈینٹسٹ کی ایک کانفرنس چل رہی تھی۔ پریتھی بھی وہاں موجود تھی۔ کانفرنس بالکل نارمل چل رہی تھی۔ لوگ لیکچرز اٹینڈ کر رہے تھے، نیٹ ورکنگ کر رہے تھے اور اپنے کولیگز سے مل رہے تھے۔ لیکن اس کانفرنس میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے اس کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پریتھی کی ملاقات ان کے فارمر بوائے فرینڈ سے ہوئی۔ دونوں کا ریلیشن شپ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اس دن دونوں نے کچھ وقت ساتھ گزارا۔ CCTV کیمراز نے انہیں کانفرنس کے بعد ایک ساتھ جاتے ہوئے ریکارڈ کیا۔ اس وقت کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ فوٹیج بعد میں انویسٹیگیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ بن جائے گی۔ رات کا وقت تھا۔ سڈنی کے روڈز پر ٹریفک کم ہو چکا تھا۔ تقریباً 2:15 پر جارج اسٹریٹ کے میک ڈونلڈز میں CCTV نے پریتھی کو ریکارڈ کیا۔ وہ اندر آئی، 2 بوٹلز پانی کی خریدی، پیمنٹ کی اور باہر نکل گئی۔ بس صرف کچھ سیکنڈز کی یہ ویڈیو بعد میں دنیا بھر کے نیوز چینل پر چلنے لگی، کیونکہ یہ پریتھی کی آخری کنفرمڈ پبلک اپیئرنس تھی۔ اس کے بعد نہ کوئی فون کال، نہ کوئی میسیج، نہ کوئی نیا CCTV، جیسے وہ اچانک ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ اور یہاں سے شروع ہوا ایک ایسا انویسٹیگیشن جس نے پولیس کو بھی حیران کر دیا۔ اگلی صبح فیملی نے پریتھی کو فون کیا، کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ فون کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ میسیجز بھیجے، کوئی رپلائی نہیں۔ جو لوگ پریتھی کو جانتے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ ان کی عادت نہیں تھی، وہ ہمیشہ فیملی کو انفارم کرتی تھی۔ اس لیے پولیس کو مسنگ رپورٹ دی گئی۔ شروع میں پولیس نے روٹین انویسٹیگیشن شروع کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں احساس ہوا یہ صرف مسنگ پرسن کیس نہیں ہو سکتا۔ پولیس نے کانفرنس کے CCTV فوٹیج کو فریم بائی فریم دیکھنا شروع کیا۔ ہر کیمرہ، ہر انٹرنس، ہر لفٹ اور ہر کوریڈور کو دوبارہ چیک کیا گیا۔ انویسٹیگیٹرز کی پوری کوشش تھی کہ وہ پریتھی کے آخری گھنٹوں کی ٹائم لائن کو بالکل ٹھیک طرح سے تیار کر سکیں۔ جتنا زیادہ ایویڈنس سامنے آ رہا تھا اتنا ہی ایک نام بار بار انویسٹیگیشن کا حصہ بن رہا تھا، وہ شخص جو کانفرنس کے بعد پریتھی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ بھی کی، اس سے اس رات کے بارے میں سوال کیے گئے، لیکن انویسٹیگیشن ابھی اپنی شروعاتی مرحلے میں ہی تھی کہ اچانک ایک اور خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ وہ شخص سڈنی سے نکل چکا ہے۔ وہ اپنی کار میں ہائی وے کی طرف جا رہا تھا۔ اس خبر کے بعد پولیس اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہائی وے سے ایک ایمرجنسی کال آئی۔ ایک بہت ہی خطرناک ہیڈ آن کریش ہوا تھا۔ جب پولیس اور ایمرجنسی ٹیمز وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ اسی کریش میں وہ شخص مر چکا تھا۔ کورونر نے بعد میں اس کریش کے ایویڈنس کا بھی جائزہ لیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ کریش جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد انویسٹیگیشن کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب پولیس اس سے مزید پوچھ تاچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کا سٹیٹمنٹ مل سکتا تھا، نہ کسی کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو سکتا تھا۔ اب پولیس کے پاس صرف وہ چیزیں بچی تھیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی: CCTV فوٹیج، DNA ایویڈنس، فنگر پرنٹس، ہوٹل ریکارڈز، فون ریکارڈز اور فورینسک سائنس۔ اب انویسٹیگیشن کا ہر اگلا قدم صرف ایویڈنس کی بنیاد پر اٹھایا جانا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک سوال سب کے ذہن میں گھوم رہا تھا: پریتھی ریڈی آخر تھی کہاں؟ پولیس نے سرچ آپریشن اور تیز کر دیا۔ ہر اس جگہ کو چیک کیا گیا جہاں پریتھی کا ہونے کا امکان تھا: ہوٹلز، پارکنگ ایریاز، روڈز اور ان تمام مقامات کو جہاں ان کی کار دیکھی جا سکتی تھی۔
ہر نیا دن فیملی کے لیے امید اور بے چینی دونوں لے کر آتا تھا۔ انہیں امید تھی کہ شاید پریتی زندہ مل جائے، لیکن پولیس کو ایویڈنس کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر 5 مارچ 2019 کو پولیس کو پریتی کی کار مل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار بھی تھا اور ڈر بھی۔ انویسٹیگیٹرز نے پوری احتیاط کے ساتھ کار کو فورینسک ایگزامینیشنز کے لیے سیکیور کیا۔ کار کے ہر حصے کی تصویریں لی گئیں، فنگر پرنٹس کلیکٹ کیے گئے، DNA سیمپلز لیے گئے۔ جب آفیسرز نے کار کے اندر موجود ایک بڑے سوٹ کیس کو دیکھا تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ سوٹ کیس کھولا گیا اور اس کے اندر پریتی ریڈی کی باڈی ملی۔ اس لمحے کے بعد مسنگ پرسن انویسٹیگیشن فوراً مرڈر انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی۔ یہ خبر صرف فیملی کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری آسٹریلیا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ اب پولیس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ پریتی کو ڈھونڈا جائے، اب انہیں ثابت کرنا تھا کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ جب کسی کیس میں کوئی آنکھوں دیکھا گواہ نہ ہو اور جس شخص پر شبہ ہو وہ بھی زندہ نہ ہو تو پھر صرف فورینسک ایویڈنس ہی سب سے بڑا گواہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے پولیس نے اس کیس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا ثبوت اکٹھا کیا۔ ہوٹل کے روم کے فورینسک ایگزامینیشن کیا گیا، CCTV فوٹیج کو بار بار دیکھا گیا، ہوٹل کی ریکارڈز چیک کیے گئے، فون ریکارڈز کا ٹائم لائن بنایا گیا، DNA اور فنگر پرنٹس کا انالیسس کیا گیا۔ ہر ایویڈنس کو ایک پزل کی ٹکڑے کی طرح جوڑا گیا۔ مہینوں تک ایکسپرٹس اسی کام میں لگے رہے۔ آخرکار 2020 میں کورونر کی ایک انکوائری کے بعد آفیشیل فائنڈنگز جاری کی گئیں۔ انکوائری کے مطابق فورینسک ایویڈنس اور CCTV ریکارڈز سے یہ نتیجہ نکلا کہ پریتی کی موت ہوٹل کے روم میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی باڈی کو ایک سوٹ کیس میں رکھا گیا، پھر اس سوٹ کیس کو ان کی ہی کار میں رکھ دیا گیا۔ کورونر نے یہ بھی کہا کہ جس شخص پر الزام تھا اس کی ہائی وے کریش میں موت ہو چکی تھی، اس لیے آسٹریلین کورٹ میں اس کیس کا کبھی کرمنل ٹرائل نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے فیملی کو کبھی وہ دن دیکھنے کو نہیں ملا جب کسی کورٹ میں ثبوت پیش ہوتے، گواہ بیان دیتے اور جج فیصلہ سناتا۔ لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ فورینسک ایویڈنس اتنا مضبوط تھا کہ اس نے پوری ٹائم لائن کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر دیا۔ یہ کیس دنیا بھر میں اس لیے بھی مشہور ہوا کیونکہ اس میں انویسٹیگیشن کا سب سے بڑا ہیرو کوئی آئی وٹنس نہیں تھا۔ بلکہ سائنس تھی، CCTV کیمراز، DNA، ڈیجیٹل ریکارڈز اور فورینسک ایکسپرٹس، جنہوں نے مل کر اس رات کی کہانی کو دوبارہ جوڑ دیا۔ آج کی کہانی صرف ایک ٹرو کرائم کیس نہیں تھی، یہ ایک یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی انمول ہے اور سچ تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس اور جسٹس کتنا اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دل سے شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکیومنٹری میں۔ اللہ حافظ۔